صلی علی رسول کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے ہیں بلکہ امم سابقہ پر بھی فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بڑا مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے تاکہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ، یعنی روزہ سے نفس کو اسی کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو نفس سرکش کی اصلاح ہوگی، اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا سہل اور آسان ہو جائے گا۔ روزہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا بہترین علاج بھی ہے۔ اس کے ذریعے تقوی جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ متقی جب آدمی بن جاتا ہے تو روحانی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہت سی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا بڑا مفید بتایا ہے۔ بلڈ پریشر اور موٹاپا جیسے امراض بھی، جن سے امراض قلب پیدا ہوتے ہیں، اور دیگر کئی بیماریاں ہیں جن کا روزے سے تدارک ہو جاتا ہے۔ انسان کو روزہ کی حالت میں پانی اور کھانے اور کئی دوسری نعمتوں کی قدر کا پتہ چلتا ہے، نیز کسی غریب اور مفلس کے بھوکے رہنے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ الغرض روزے کے بے شمار ظاہری و باطنی فوائد ہیں، جیسے کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان میں شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ رمضان شریف میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ علماء محدثین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس ماہ میں بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی چھوٹے چھوٹے شیاطین اور نفس امارہ دیتا ہے۔ جو بھی اس ماہ مبارک میں گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شیطان کے تابع داری کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ شیطان والی ڈیوٹی دینے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور اخلاص سے رمضان کے روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک للصائم فرحتان۔ اس ذات کی قسم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری روح ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب افطاری کرتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اپنے رب سے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قصدن بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان شریف میں اگر ایک دن بھی روزہ نہ رکھے، چاہے تمام عمر پھر روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک کے پہلے دن جنت کی حوریں دعا کرتی ہے، یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا، یا رب اپنے روزہ دار بندوں کو ہمارے خاوند بنا۔
ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے اور قرآن روزہ رکھنے والے اور تراویح پڑھنے والے بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، یا رب ہم نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، لہذا اس کے بارے میں ہماری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے سونے سے روکا، اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول ہوگی اور بخش دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا بخشش کا سبب ہوگا۔ یہ بھی فرمایا، جو روزہ دار کو سیر کر کے کھلائے، اللہ اسے میرے حوض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت اور درمیان میں بخشش اور آخر میں جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ دیکھو رمضان شریف کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ کی حالت میں بیہودہ اور بری بات کہنے سے باز نہ آئے اور بری باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیسے رانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہوں نے رات جاگنے کے سوا کچھ بھی نہ پایا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمیوں کا روزہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا جو روزے کی حالت میں مسلمانوں کی غیبت، جھوٹ اور بیہودہ گوئی سے باز نہیں رہتے، اور ایسے آدمی کا جاگنا بھی کسی کام کا نہیں جو ریاکاری کے لیے ہو۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ سب چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے، اور روزہ میں زیادہ حرام اور ناجائز ہو جاتی ہے۔ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو ماہ رمضان مبارک میں مسلمانوں کے سامنے کھانا کھاتے دیکھا تو اسے سخت ڈانٹا اور مار کر اسے کہا، مسلمانوں کے سامنے رمضان شریف کی گستاخی اور بے ادبی کیوں کی ہے؟ اتفاق سے اسی ہفتے کے اندر وہ مجوسی مر گیا۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ تو مجوسی اور کافر تھا، یہ جنت تجھے کیسی نصیب ہو گئی؟ اس نے کہا، بے شک تھا تو میں کافر مجوسی، مگر جب میرے مرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے احترام کے باعث مجھے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا اور میرا خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہوا۔ جو لوگ رمضان مبارک کا احترام کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی، دینی و دنیاوی برکات سے مستفیض ہوتے ہیں، اور جو اس ماہ مبارک کا احترام نہیں کرتے وہ دنیا اور آخرت میں برکتوں رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اور لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو ماہ سیام میں کلے طریقے پر کھاتے پیتے ہیں۔ ایک شخص عبد المالک بن مروان کے پاس آیا اور کہا، میں بڑا گناہگار ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عبد الملک نے کہا، بتاؤ کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں کفن چور تھا اور میں نے بہت سی قبروں میں سے کفن نکالے اور بڑے خوفناک منظر دیکھے۔ کفن چور شخص نے کہا، ایک مرتبہ ایسی میت کی قبر کھودی کہ وہ آگ کے شعلے مار رہی تھی، میت اس آگ میں جل رہا تھا۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر پیچھے ہٹا تو ہاتف غیب سے آواز دی، اس بدبخت میت کا حال کیوں درفت نہیں کرتا؟ میں نے کہا، خوش و دہشت کی وجہ سے سوال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ قبر والا نماز اور رمضان مبارک کے روزوں کو حقیر سمجھتا تھا، توبہ کرنے سے پہلے مر گیا اور اس کا ایمان سلب کر کے عذاب میں ڈال دیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، ماہ رمضان مبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ رائے حق دکھاتا ہے اور لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رمضان مبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول 30
23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی آئے، اور بعض مرتبہ کئی آیات بیک وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتی۔ پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی پہلی آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، زبور اور انجیل 13 رمضان مبارک میں نازل ہوئی۔ قرآن نے ایمان کی مشعل ہے، قرآن کی بھی کیا کہنے ہیں، قرآن ایمان کی ماشاءاللہ ہے۔ قرآن دین و دنیا کی فلاح کا ضامن ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ضابطہ حیات ہے، اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے۔ قرآن رحمت، برکت و شفا ہے، اور ہر شک و شبہ سے بالا کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذیشان کتاب جس میں ذرا شک نہیں ہے، یعنی اس کا ہر مضمون برحق اور ہر لحاظ سچا ہے، اور ہر لفظ اس کا کیا ہے، سچا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت میں سارے جہانوں کے رب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے محافظ اور نگہبان ہم ہیں، تو اب دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی قرآن کا ایک حرف نہیں بدل سکتی۔ دشمنان اسلام کی سازشوں اور کوششوں کے باوجود ایک آیت بھی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ بہت سے یورپ کے مخالفین اسلام نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید بلا کم اور کاسٹ انہی الفاظ میں آج تک اہل اسلام میں موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ قرآن باعث ہدایت اور شفا و رحمت ہے۔ قرآن باعث شفا، ہدایت اور رحمت ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے ہیں، وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وھدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اور دلوں کی شفا اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہے اور سراپا رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن سفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا عالم معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قرآن پڑھے اور سیکھے اور اس پر عمل کرے، اسے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند جیسی ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ قرآن کے قاری کے والدین کہیں گے، یہ ہمیں کس وجہ سے لباس عطا کیا گیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسانی دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی سے زنگ آلود ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ان زنگ آلود دلوں کی صفائی کا سیکل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پاک پڑھا کرو کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن هو النور